السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے لاہور میں ایک مصروف دن گزارا اور کرونا کے حوالے سے انہوں نے ایک میٹنگ میں بھی شرکت کی اور بریفنگ لی اور بہت اہم فیصلے آج کرنے تھے۔ کرونا بے قابو ہو چکا ہے، پہلے 1000 2000 3000 کیسز 4000 کیسز سامنے آ رہے تھے اور 5 6 ہزار کیسز ایک دن میں سامنے آ رہے ہیں۔ اور اس صورتحال میں جب ان کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی کہ کیا لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے، دوبارہ سختی کرنی چاہیے، تو وزیر اعظم نے انکار کر دیا ہے اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ معیشت کو بند کرنا، لاک ڈاؤن کسی مسئلے کا حل نہیں، عوام خود SOPs پر عمل درآمد کریں اور اپنے آپ کو اس وبا سے بچانے کی کوشش کریں، یہی واحد حل ہے۔ تو ابھی تک نتیجہ یہی ہے اور ہم اس وقت پیک کی جانب بڑھ رہے ہیں، کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ بجٹ کیونکہ حکومت نے پیش کر دیا ہے، بجٹ 2020-2021، اور اس کے حوالے سے اپوزیشن نے اس بجٹ کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بجٹ تباہی کا نسخہ ہے، بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے، 70 کھرب سے زائد کا یہ بجٹ، لیکن عوام کے لیے اس میں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عوام کے لیے کیا ہے، آنے والے سال میں ایک عام آدمی کی زندگی کیا ہوگی، اس کا چولہا کیسے جلے گا، اس کے بچوں کی پڑھائی کیسے ہوگی، اس کا علاج کیسے ہوگا اور کیا نوکری ہوگی آنے والے اس سال میں، اور یہ سال عوام کے لیے اچھا ہوگا۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں، میرے ساتھ موجود ہیں جناب ہمایوں اختر خان صاحب، سینئر رہنمائیں تحریک انصاف کے، سابق وزیر ٹریڈ اینڈ کامرس بھی ہیں اور چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی رہیں، سر بہت شکریہ آپ کا۔ محمد زبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سابق گورنر سندھ ہیں، سابق چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن بھی آپ رہے ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ نوید قمر صاحب سینئر رہنمائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور سابق وزیر خزانہ ہیں، اور سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہردل عزیز تجزیہ کار، استاد صحافی، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سر سلیم بخاری صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حکومت اپنی بات کر رہی ہے، اپوزیشن اپنی بات کر رہی ہے، ایک عام آدمی کے لیے اس بجٹ میں کیا کچھ موجود ہے، اسے خوش ہونا چاہیے یا پریشان ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا آپ کے پروگرام میں۔ آپ کے ساتھ بہت سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے ماہر ہیں اپنی اس فیلڈ کے، تو ان کی موجودگی میں میرے لیے تو بہت کم گنجائش رہ جاتی ہے، لیکن میں بہرحال کوشش کروں گا تھوڑا سا جو میرا اپنا ریئیکشن ہے اور جو عوام جس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں یا تاجر اور اپوزیشن نے جو بات کی ہے۔ دیکھیے، کسی بھی بجٹ کو جج کرنے کے لیے 3 کرائٹیرین ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے ذریعے نئی روزگار جو ہے میسر آنے جا رہا ہے عوام کو کہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کے تنخواہوں اور پینشن میں جو لوور مڈل کلاس ہے کوئی اضافہ ہوا ہے نہیں، اور قیمت جو ہے، مہنگائی جو ہے وہ اس میں کمی آنے کا کوئی امکان ہے تو نہیں۔ تو ان 3 حوالوں سے تو میری اپنی ناچیز رائے میں، میرے خیال سے دوسرے میرے ساتھی انلائٹن کریں گے، ان تینوں اعتبار سے تو اس بجٹ میں کوئی خاص چیز موجود نہیں ہے۔ 2 باتیں جو اس حوالے سے کی جا سکتی، ایک تو یہ کہ ہر حکومت جو ہے وہ اپنے پچھلے سال کی جو پرفارمنس ہوتی ہے اس کے لحاظ سے جج کی جاتی ہے۔ آپ نے اکنامک سروے دیکھا، اس میں بھی جو صورتحال ہے کہ جتنے اہداف طے کیے گئے تھے ان میں سے شاید ہی کوئی ہدف جو ہے وہ حاصل ہوا ہو۔ اب اس وقت تو کرونا نہیں تھا، کرونا تو اب 3 مہینے آیا ہے جس کا ایفیکٹ آنے والے دنوں میں پڑے گا۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو GDP گروتھ کا تعلق ہے، جہاں تک اس میں جو ہدف مقرر کیا گیا تھا اس کا آدھا بھی پورا نہیں ہوا، اور اگر GDP جو ہے وہ قابو میں نہیں آئے گی اور ڈھنگ سے اس کی گروتھ نہیں ہوگی تو بہت کم۔ کا اظہار کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے عوام کے لیے، کیا ہے اس میں کچھ ہے؟ میں چاہوں ضرورت میرے خیال سے سکتے، جی عوام میرے خیال سے کل سے ہی سکتے میں ہے۔ اور آج جو حفیظ شیخ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں مزید ہمیں یہ بتایا کہ IMF کتنا کارگر اور کتنا کارآمد ادارہ ہے جس کے پاس جانا چاہیے، جو بالکل نفی ہے جو عمران خان صاحب اس حوالے سے کہتے رہے ہیں، تو میرے خیال سے غریب کے لیے تو اس میں کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک، عمومی رائے یہی موجود ہے۔ ہمایوں اختر خان صاحب، میں آپ کو ہارون اختر صاحب کی ایک گفتگو سناتا ہوں، ان کا ریئیکشن کیا تھا، اور پھر آپ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ جواب دیجیے گا۔ ہارون اختر صاحب کیا فرما رہی ہیں؟ مجھے اس بجٹ میں کسی قسم کا کوئی ویژن نظر نہیں آ رہا۔ بجٹ میرا خیال ہے آرڈنری سے بھی تھوڑا سا کم ہے موقع کے لحاظ سے۔ ہماری انڈسٹریل پالیسی ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ ہماری جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ ایز اے پرسنٹیج آف GDP کم ہوتا جا رہا ہے۔ بزنس مین اس وقت انسیکیور ہے، آج کے بجٹ نے اس کو سیکیورٹی نہیں دی ہے۔ سر، نہ عوام مطمئن ہے، نہ سرمایہ دار مطمئن ہے، نہ بزنس مین مطمئن ہے، کوئی مطمئن نہیں ہے۔ کیسا بجٹ دیا سر آپ نے؟ ہارون اختر اپنے ایک ایکسپرٹ کی حیثیت سے اپنا ویو دیتے ہیں، میں ادھر اپنا گھر کا ویو دینے نہیں، PTI کا ویو دینے بیٹھا ہوں۔ جی سر۔
دیکھیے میری گزارش سنیں، یہ کرونا کی ایسی سچویشن ہے کہ دنیا کا کوئی ملک بھی اس کو پورے فیس کرنے کو تیار نہیں، اور جس طریقے سے چائنا میں ایک آلموسٹ وار فوٹنگ پہ جب پہلے دفعہ آیا اور انہوں نے مقابلہ کیا، پہلا ملک تھا جس میں یہ آیا، تو کچھ پریسیڈنسز سامنے آئے ہیں جو اب دنیا ان کو فالو کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دیکھیے ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ لوگوں کی جان و مال، جان کو بچایا جائے۔ جان کے لیے آپ بجٹ میں دیکھیے کہ پی ایس ڈی پی میں 70 بلین روپے صرف کووڈ کو فائٹ کرنے کے لیے ہے، اور جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے بجٹ میں اس کے علاوہ اس میں 35 بلین روپے ہیلتھ سیکٹر کے لیے رکھے گئے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جن لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، ان تک آلریڈی 144 بلین احساس پروگرام کے تھرو 12 ملین لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے۔ اس بجٹ میں اس کو 40 بلین روپے بڑھایا گیا ہے، اور تقریباً جو سوشل سیفٹی نیٹ ہے ہمارا، وہ اس وقت تقریباً 230 بلین تک پہنچایا گیا ہے اس بجٹ میں۔ اس کے علاوہ بجٹ سے پہلے بہت سے اقدامات ایسے کیے گئے، چاہے وہ لارج سکیل انڈسٹری تھی یا اسمال انڈسٹری تھی یا انفارمل سیکٹر تھا یا ٹریڈ تھا یا کریانے کی دکان تھی یا کسان تھا، اس کے لیے آلریڈی پیکجز آ چکے ہیں، تقریباً 12,000 بلین روپے کے پیکجز گورنمنٹ پہلے لا چکی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پیرول پروٹیکشن پیکجز لائے ہیں، جس میں وہ بہت کم سود پہ قرضے دے رہے ہیں بزنسز کو، ایکسٹینشن آف پرنسپل پیکج لائے ہیں، ایک نیا پروجیکٹ فائنینسنگ اسکیم لائے ہیں، ٹرف ایس ایم ایز کے لیے انہوں نے بینکوں کو کہا کہ ہم آپ کا رسک شیئر کریں گے اگر آپ ان کو قرضے دیں گے۔ یہ بزنس ریوائول کی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی کسٹم ڈیوٹیز، را مٹیریل۔ تو سر آپ مانتے ہیں کہ عوام دوست بجٹ ہے اور آپ نے بہت سارے اقدامات کیے، بزنس بھی بڑھے گا؟ اور میں اس پہ آپ سے بعد میں مسعود بھائی، میں نے عوام دوست کا لفظ استعمال نہیں کیا، میں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، ایکسٹراڈنری صورتحال ہے، اس کے مطابق جو ہمارے ایریاز ہیں جدھر ہم توجہ دینا سروائیول بجٹ ہے، ان پہ ہم نے توجہ دی ہے۔ جی سروائیول بجٹ ہے۔ جی نوید قمر صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو مسترد کر دیا ہے، عوام دشمن قرار دیا ہے، اے پی سی کال کر رہے ہیں وہ اس پر۔ سر ہمایوں اختر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سروائیول بجٹ ہے، ان حالات میں یہی ممکن تھا۔ دیکھیں میرے بھائی ہیں، کل سے لے کے ہم اسی بحث میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ پرسوں سے۔ آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ تو بات آپ کرونا کی کر رہے ہیں نا، ہم کرونا سے پہلے کے ان کے پرفارمنس جو ہے اس کو ذرا دیکھ لیں۔ جو ان کا اپنا سیکٹر ہے مینوفیکچرنگ کا، اس میں نہ صرف یہ کہ اس سال -5.7 جو ہے گروتھ، مطلب نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے، کنٹریکشن ہوئی ہے، لیکن اس سے پچھلے سال مطلب پی ٹی آئی کا ٹوٹل پیریڈ جو ہے گورنمنٹ میں، اس میں صرف انڈسٹری جو ہے وہ سکڑتی گئی ہے۔ اس سے پچھلے سال -0.7 تھا، اس سال -5.7۔ تو آپ یہ سوچیں کہ انڈسٹری کہاں سے کہاں تک جا کے پہنچ گئی ہے، اور اس کا فیکٹرز ان کو بھی پتا ہے کہ فیکٹرز ان کی اپنی پالیسیز تھیں۔ جب آپ اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹس رکھیں گے اور آپ پوری کوشش یہ ہوگی کہ مارکیٹ سے پیسہ ہم نکال لیں اور ایک آرٹیفیشل ریسیشن کی طرف ہم لے کر جائیں، تو اس کی تو نتیجہ یہی ہوگا نا کہ کوئی آپ کے پاس گروتھ نہیں ہوگی۔ میں ایک چیز کہوں، آپ نے بھی یہ بات مس کی ہے کہ پاکستان کا پروبیبلی لارجسٹ جو سیکشن ہے آف سوسائٹی وہ ایگریکلچر سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا کہ ان کو بھی کچھ نہیں ملا۔ انفارچونیٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیکیجز، پتہ نہیں کون سے پیکیجز ہیں، کس کو ملے ہیں، کہاں پہ وہ ہیں، لیکن آپ کسی فارمر سے دیکھ لیں، فارمرز کی کسی آرگنائزیشن سے پوچھ لیں کہ بھائی فارمر کو کیا ملا۔ آپ کے پاس واحد طریقہ تھا یہاں اس مصیبت سے نکلنے کا، جہاں جب دنیا جو ہے وہ بند ہو چکی ہے آپ کے لیے، کہ آپ اپنی جو ہے فوڈ سیکیورٹی اور باقی گروتھ جو ہے وہ کرتے، وہ بھی نہیں ہوا۔
ہم بار بار بات کر رہے ہیں سو کالڈ احساس پروگرام، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو بیسیکلی خد و خال ہیں وہ تو 2008 سے چل رہے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں. آپ نے صرف نیا نام دے دیا اس کو، اور وہ ڈیٹا بیس ہم اس کے خلاف نہیں ہے کہ وہ کیوں چل رہا ہے آگے. آپ جو نام دے دیں، آپ اس کو شوکت خانم نام دے دیں، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اس کو بڑھانا چاہیے تھا سگنیفیکنٹلی، کیونکہ آپ نے جو اس وقت آپ یوز کر رہے ہیں ڈیٹا بیس، وہ تو وہ ہے سرویز جو کہ کورونا سے پہلے ہوئے ہیں. تو کورونا سے جو افیکٹڈ لوگ ہیں وہ تو آپ کے اس نیٹ میں آتے ہی نہیں ہیں. باقی آپ نے کہا کہ جی وہ انمپلائڈ جو لوگ ہوئے ہیں ان کو ہم دیں گے، لیکن اس کا بھی تو کوئی طریقہ کار سامنے آئے نا. ایک سال اب بتائیں کتنے مہینے ہو گئے، 3-4 مہینے تو ہو گئے کہ ہمیں یہی نہیں پتا. سو بیسیکلی تو ہم BISP کو بڑھا رہے ہیں، پہلے سروے اور دوسرے سروے کو کمبائن کر کے، وہ تو وہاں بھی کوئی ایسا سگنیفیکنٹ چیز تو نہیں ہے. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم کیسے یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم ریونیو 25% بڑھا دیں گے اور ہم گروتھ جو ہے وہ بڑھا دیں گے. ہمایوں صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نوید قمر صاحب میں صرف 2-3 چیزیں مختصراً. دیکھیے ایگریکلچر کی نوید نے بات کی، بیک اینڈ فورتھ ایسے کوئی بات نہیں ہے. پھر آپ مجھے کمپلیٹ کرنے نہیں، ٹھیک نوید صاحب آپ کی بات میں نے پوری آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے. ہمایوں صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس، پہلے بات پوری کر لیں وہ پھر آتا ہوں آپ کے پاس. تو جو ہمیں یہ مشکلات ساری نظر آ رہی ہیں، آپ نے کہا آپ نے PSDP کو 70 بلین اس میں رکھے ہیں کووڈ کے لیے. آپ دیکھیں تو صحیح اس میں کووڈ کے نام پہ آپ کیا آپ کہہ رہے ہیں گلیاں نالیاں جو ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، انرجی، یہ ساری چیزیں آپ کووڈ کے نام پہ لے رہے ہیں. یہ تو آپ کو کیونکہ باہر سے بریدنگ سپیس ملا ہے کہ کووڈ کے نام پہ، یا تو آپ ہیلتھ کیئر سسٹمز پہ یا جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کے ویلفیئر کے لیے آپ استعمال کرتے، یا ایٹ دا موسٹ آپ جو اکانومی پہ جن لوگوں کو افیکٹ ہوا ہے، مثلا یہ ریسیپینٹس جو ہیں BISP وغیرہ کے یا جو انمپلائڈ لوگ ہیں ادھر استعمال کرتے. نہیں، یہ اوور آل آپ کا جو میونسپل پروگرامز جو ہیں وہ اس میں کیسے آ گئے ہیں؟ آپ ذرا غور سے دیکھیں تو صحیح PSP میں کیا کیا ہے. تو یہ تو صوبے بھی پریشان ہیں کہ یہ سارا کچھ ہمیں بتایا گیا کہ جی آپ PC1 بنائیں آن دس انڈر دا نیم آف کووڈ. یہ تو پھر زیادتی ہو رہی ہے نا کہ کووڈ کے لیے پھر آپ نے کیا اسپینڈنگ کی. جی ہمایوں اختر خان صاحب آپ فرمائیے. میں نوید کی باتوں میں 2-3 میں نے چیزیں کہنی ہیں. دیکھیے 2006 سے بھاشا ڈیم مشرف کے زمانے سے، اور پھر پیپل پارٹی نے یوسف رضا نے افتتاح کیا، پھر نواز شریف نے افتتاح کیا. آج 14 سال بعد پہلی مرتبہ سگنیفیکنٹ اماؤنٹ PSDP میں، حالانکہ ہمارا شرنک PSDP ہے، ابھی ہم نے وفاق میں صرف 650 بلین رکھا ہے، ہم نے بھاشا کو ایک میجر ایلوکیشن دی ہے. جو ریلوے کی ہم بات کرتے ہیں، CPEC میں سالہ سال سے ریلوے کی بات ہو رہی تھی، ML1 پہ ہم نے وہ پروجیکٹ اپروو کرا کے ہم پہلی دفعہ لائے ہیں. نوید بھائی کا میں یہ جواب دے دوں کہ احساس BISP پروگرام، یس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پیپل پارٹی نے شروع کیا، لیکن احساس پروگرام کا اب ایک حصہ بن گیا BISP. اور BISP میں اب احساس میں اب یوتھ امپلائمنٹ بھی ہے، کامیاب نوجوان ہے جس میں یوتھ انٹرپرینورز ہیں، ہنرمند پاکستانی ہے جس میں سکل سکھائی جاتی ہیں، کفالت پروگرام ہے جس میں عورتوں کے لیے ہے، اور ابھی جو ایمرجنسی فنڈنگ ہم لائے ہیں. تیسری بات آپ نے پوسٹ پری کووڈ کی بات کی، فیکٹس ہیں، اکنامک سروے چیک کر لیجئے. فرسٹ 9 منتھس میں FDI جو ہے اس میں امپروومنٹ ہے سگنیفیکنٹ 127%. ہمایوں اختر صاحب میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. میں مکمل کر دوں، بس 1 منٹ دوں گا. ریمیٹنسز 6% بڑھی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 بلین سے $2.8 بلین پہ آیا، فسکل ڈیفیسٹ میں بہتری نظر آ رہی تھی اور ریزروز بہتر ہوئے تھے. یہ 5 فیکٹ سامنے ہیں پری کووڈ. سر یہ 5 فیکٹس آپ بتا رہے ہیں، حکومت کی طرف سے 10 فیکٹس ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن بنیادی سوال محمد زبیر صاحب، کیا ایک عام آدمی کو آئندہ مالی سال میں نوکری ملے گی؟ اس کا کچن اچھی طرح سے چلے گا اس بجٹ کے نتیجے میں؟ ظاہر ہے عام آدمی کے لیے تو تباہی ہوئے گی کہ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان کے جو اکنامک مینیجرز ہیں
اگر یہ مجھے بتا دیں کہ جس دن یہ آئے تھے اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کریں گے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی نوکریاں جائیں گی, غربت میں اضافہ ہوگا, بے پناہ اضافہ ہوگا, بے پناہ نوکریاں جائیں گی, گروتھ ریٹ 5.8 سے 1.9 اور اب مائنس میں آ جائے گا, مہنگائی تباکن ہو جائے گی. اگر تو یہ ٹیکس ریونیو بڑھے گا نہیں, اگر تو یہ ان کی آبجیکٹو تھا تو میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی بدلنے چاہیے اپنے جو معاشی مشیر ہیں, کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کا طریقہ کار جو ہوتا ہے اس کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ایکسپورٹ بڑھا کے ہوتا ہے. انہوں نے پلانٹ اینڈ مشینری بند ہوگی, اگر کاروبار ہی نہیں ہوگا تو امپورٹ کیا ہوگا؟ اگر پلانٹ اینڈ مشینری نہیں آئے گی تو اکانومی کیسے چلے گی, روزگار کیسے ہوگا, فیکٹریاں کیسے لگیں گی, انڈسٹریاں کیسے لگیں گی؟ اور وہ نظر آ رہا ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے, جو ریفلیکشن ہوتا ہے جس سے جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں. آپ یقین کریں کہ ہم 6-7-8% پر گرو کر رہے تھے, یہ جب سے آئے مائنس میں. تو اگر تو آپ نے یہی طریقہ کرنا ہے, آپ کہیں گے کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور 2 سال ہم بڑا زبردست کر لیں گے, تو کیا حاصل کیا کرنا ہے؟ یہ حاصل کرنا ہے کہ لوگوں کو بھکاری بنانا ہے, لوگوں کے چولہے بند کرنے ہیں, یہ ہو چکے ہیں. تو یہ کیا, یہ جو یہ سب چیزیں گنواتے ہیں, جو اصل معاشی اہداف ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں انکم بڑھانا, وہ ہوتا ہے مہنگائی کو کم کرنا, وہ ہوتا ہے کہ روزگار کے مواقع مہیا کرنا. یہ احساس پروگرام کی بار بار بات کرتے ہیں. کبھی آپ نے دنیا میں کوئی حکومت دیکھی ہے جو پہلے لوگوں کو دھکیلتی ہے نیچے غربت کی لکیر سے اور پھر احساس پروگرام کی فنڈنگ انکریز کرتے ہیں, بجائے کہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ غربت کی لکیر سے نیچے جو لوگ ہیں, آپ فخری انداز میں یہ کہیں 2 سال کے بعد کہ ہم نے اتنے لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے سے اوپر لے کے آئے ہیں, اس وجہ سے ہم احساس پروگرام کم کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے خود بلبوتے پر کام کر رہے ہیں. یہ پہلی حکومت ہے جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ جی بھکاری بنا دیا سب کو اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں. مطلب یہ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ذہنی طور پر یہ کمپٹنٹ ہی نہیں ہے, سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے کہ ٹیم میں مین اعداد و شمار کیا ہوتے ہیں. آپ نے ٹیکس بڑھانا ہوتا ہے, آپ نے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے, انڈسٹری کو رن کرنا ہوتا ہے, سروسز سیکٹر کو رن کرنا ہوتا ہے, ایگریکلچر سیکٹر کو رن کرنا ہوتا ہے تاکہ جاب اپرچونیٹیز ہوں, تاکہ ایکسپورٹ بڑھے. میسو ڈی ویلیویشن کرتی ہے, ایکسپورٹ وہیں کی وہیں کھڑی ہے. ٹیکس 20 سال تک پاکستان میں کوئی ایک سال ایسا نہیں تھا جب ٹیکس ریونیو نہ پڑا ہو. یہ 2 سال سے آئے ہیں وہیں کے وہیں پھنسے پہ. 2 سال میں پہلی دفعہ 22 سال میں پاکستان کی تاریخ میں کہ ٹیکس ریونیو ہی نہیں پڑا. اب یہ کس سے جا کے سوال پوچھا جائے کہ بھائی اگر ٹیکس ریونیو نہیں بڑھے گا, اگر آمدن نہیں بڑھے گی, تو پھر آپ لوگوں کو اسی میں سے سوکھوں کو جاتا ہے, اسی سے تعلیم پر خرچ ہوتا ہے, اسی سے ہیلتھ کیئر پر خرچ ہوتا ہے. جس رفتار سے پیپلز پارٹی کے زمانے میں بڑھا تھا ٹیکس ریونیو, جس رفتار سے پی ایم ایل این نے ڈبل کر دیا تھا ہم نے ٹیکس ریونیو, ان کے اپنے بھائی صاحب تھے ہمایوں کے, پوچھ لیں ان سے, ڈبل کیا تھا. تو اس کا فائدہ کس کو تھا؟ پاکستان کے عوام کو تھا, کیونکہ 57%, 58% جب صوبوں کو مل رہا تھا تو صوبے اس سے تعلیم کے نظام, صحت کے نظام, پبلک ٹرانسپورٹیشن, روڈ نیٹ ورک, پانی کے. آپ درست فرما رہے ہیں کہ صورتحال ایسی ہے, لیکن حکومت نے چاہے وہ پری بجٹ پریس کانفرنس ہو, بجٹ تقریر ہو, پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ہو, سب کا آغاز ایسا ہی ہوا کہ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے یہ پچھلی حکومتوں کا کیا دھرا تھا. اکنامک سروے جو ہے نا, پچھلے سال کا جو اکنامک سروے تھا اور اس سال کا, اس میں ایک فرق ہے, ایک ہی فرق ہے, صرف یہ سارے تباہی پی ایم ایل این اور اس دفعہ کووڈ-19, بس فرق صرف وہی ہے. باقی اعداد و شمار دیکھیں, جو حکومت ہوتی ہے, ہم بھی حکومت میں رہے, ہمارا دل کرتا تھا کہ ہم مہنگائی کو کم کریں اور فخری انداز میں جا کے لوگوں کو بتائیں دیکھیں ہم نے مہنگائی کم کر دی ہے, دیکھیں ہم نے انٹرسٹ ریٹ کم کر دیے, دیکھیں ہم نے اتنی جاب اپرچونیٹیز کریٹ کر دی ہیں, دیکھیں ہم نے لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے نکالا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ غربت پاورٹی, آپ دیکھیں ان امپلائمنٹ 5.8 تھی, اب 8.5 ہے. مطلب ہر کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی. کوئی چیز آپ اٹھا کے کوئی ایک, بھائی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو الگ سے تو نہیں اعداد و شمار ہوتے, ایکسپورٹ وہیں کی وہیں کھڑی ہے. امپورٹ آپ نے پلانٹ اینڈ مشینری کی بند کر دی کیونکہ ایکٹیویٹی ہی نہیں ہو رہی ہے, اور اس کے بیسس پر کہہ رہی ہے دیکھیں جی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ. مجھے یہ بتا دیں کہ کل کو اگر آپ 5% گرو کریں گے تو
تو کیا آپ امپورٹ نہیں کریں گے؟ پلانٹ اینڈ مشینری نہیں آئے گی, را مٹیریل نہیں آئے گا جس کو بن کے آپ واپس ایکسپورٹ کریں گے. جب آپ نے کوئی کام ہی نہیں کرنا, کاروبار ہی نہیں کر رہا, تو یہ کہہ رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم. ایک بریک کی طرف جانا ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں تو ہماری گروتھ ہے ہی نہیں. جہاں ہماری گروتھ ہے اور کچھ ہو سکتا تھا وہ زراعت کا شعبہ ہے. زراعت ان ٹچ ہے, ان ٹیپ ہے, اس پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے اور شاید وہاں سے حکومت کچھ حاصل کر سکتی تھی. لیکن یہ جو ترجیحات ہیں یہ واقعی سمجھ سے کچھ بالاتر ہیں. مزید اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. حکومت تو کہہ رہی ہے کہ جو بھی بجٹ ہم نے پیش کیا یہ پچھلی حکومتوں کا کیا دھرا تھا جو ہم اب مجبور ہیں کہ ایسا بجٹ پیش کریں. سلیم بخاری صاحب, کیا بائی کیا جا سکتا ہے حکومت کا یہ بیان کہ پچھلی حکومتوں کا کیا دھرا ہے, ہم بھگت رہے ہیں, عوام بھگت رہی ہے, اور یہ دوسرا بجٹ ہے تحریک انصاف کا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات آپ یاد رکھیں, مجھے ایک بالکل دیسی آدمی نے یہ بات بتائی تھی کہ جو حکومت کا خزانہ ہوتا ہے وہ ہر سال بڑھتا ہے, اس لیے کہ ٹیکسز آتے ہیں, اس لیے کہ ریونیوز جنریٹ ہوتے ہیں, ایوری تھنگ. اور یہ کہنا کہ 2 سال ہو گئے ابھی تک پچھلی حکومتوں کا ایفیکٹ چلا آ رہا ہے, یہ میرے خیال سے اب زیادہ سیلنگ پوائنٹ نہیں رہا ہے. ہم 2-3 چیزیں جو ابھی زبیر صاحب نے بھی کہیں, میں بھی اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جب ہم یہ دعویٰ کریں کہ جناب دیکھیے ہم نے تو کوئی نیا ٹیکس لگایا نہیں ہے, تو پھر دنیا کا کوئی میکینزم ایسا نہیں ہے جس سے آپ کے اہداف پورے ہو سکتے ہوں. ایک بات تو یہ آپ طے کر لیں. اچھا, جب جو لفاظی ہے, مثال کے طور پر ان کا ابھی ہمایوں اختر صاحب نے کہا کہ جی ML1 جو ہے وہ ہم دیکھیے جی ہم لے کے آئے ہیں. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میں نے تو وہ 14 سال پہلے سائن کیا تھا, اس وقت کس حکومت کے حصہ تھے یہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لفاظی کے ساتھ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ فگر فجنگ ہے, لیکن لفاظی کے ساتھ وہ سارے مشکل اریناز جہاں پر پرابلم ہے اور آنے والے دنوں میں بڑھے گا, اس کو چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا. میرے خیال سے 2-3-4 چیزیں اسٹیٹ میں مان لینی چاہیے تھی. ہم GDP نہیں بڑھا سکے ہیں, اب مائنس میں جانے والا ہے. بالکل زبیر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. کل حفیظ پاشا نے بھی یہی کہا کہ میرا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ -1 پوائنٹ پہ جائیں گے یا -0.5 پہ جائیں گے. تو یہ خطرناک صورتحال ہے, کیونکہ GDP نہیں بڑھے گی, نہ نوکری ہوگی, نہ فیکٹریاں لگیں گی, نہ کچھ ہوگا, تو عام آدمی کی تو تباہی ہوگی. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اب اس کمپلیکس سے باہر یا اس پریمیسز سے باہر نکل آنا چاہیے کہ پچھلی حکومتوں نے کیا تھا. بابا آپ 2 سال سے ہیں, آپ نے وہ سارا کچھ کیا جو پچھلی حکومتیں کرتی رہی تھی, جن پر آپ تنقید کرتے تھے. آج ہمیں حفیظ شیخ صاحب نے انلائٹن کیا IMF کے رول پر, اور اس کی کنڈیشنلٹی کے حوالے سے کوئی بات مناسب نہیں سمجھی انہوں نے کرنی کہ کتنا عذاب بھگتنا پڑتا ہے حکومتوں کو اور عوام کو جب IMF کی ٹف کنڈیشنلٹی جو ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہیں. گیس کے بل بڑھیں گے, بجلی کے بل بڑھیں گے, تیل کی قیمت بڑھے گی. تو سر بنیادی طور پر یہ مان لوں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سیلنگ, یہ نیریٹو بائی نہیں کیا جا سکتا کہ پچھلی حکومتوں کا کیا دھرا ہے. 2 سال گزر چکی ہیں. ہمایوں اختر خان صاحب, سلیم بخاری صاحب کا کوئی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں, انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار ہیں. میں سراج قاسم تیلی صاحب کی بھی گفتگو آپ کو سناتا ہوں, ایک چھوٹا سا اقتباس ہے, ذرا سنیں. آج مجھے بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا ہے. یہ بجٹ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ریلیف بجٹ ہوگا. حفیظ شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے اور ریلیف بجٹ ہوگا. مجھے بھی ہم لوگ نے 1 ہفتے پہلے سے میٹنگ کی ہے اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو اکراس دا بورڈ ہر بزنس تکلیف میں ہے, اس لیے کہ کورونا بھی ہے, مگر مجھے لگتا ہے اس بجٹ سے تو کورونا چلا گیا ہے. اور یہ جتنے بھی ٹارگیٹ ان کے ہیں, میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں آن ریکارڈ کہ دسمبر سے پہلے they will have to revise this budget. سراج قاسم تیلی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دسمبر سے پہلے آپ کو یہ بجٹ ریوائز کرنا پڑے گا. مسعود بھائی 2-3 چیزیں. سلیم بخاری صاحب میرے استاد میں کہہ سکتا ہوں, بڑے بھائی ہیں, میں نے سیاست ان سے سیکھی ہوئی ہے, 30 سال سے میں جانتا ہوں. ML1 کا جو منصوبہ ہے, ریلوے لائنز ٹریک ڈبل کرنے اور اپ گریڈ کرنے کے بڑے پرانے منصوبے چل رہے تھے, بٹ ML1 جو ہے جی وہ CPEC کا منصوبہ ہے جو کہ اب اس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے. دوسری یہ بات, میں آپ کو جو ہمارے قرض بڑے ہیں میں آپ کو اس کا ایک بریک ڈاؤن دے دوں. 5000 بلین ہم نے قرض لیا ہے تاکہ PMLN کا جو قرض چڑھا ہوا تھا وہ ہم ادا کر سکیں. 5000 بلین. آف کورس ہم قرض لے کے, کیونکہ ملک کی حالت خراب ہے, قرض لے کے PMLN کا قرض اتار رہے ہیں. 5000 بلین جو ہے وہ فورن ڈیٹ ادھر کا ادھر کھڑا ہے, لیکن ڈی ویلیو 50 روپے ہوا ہے تو اسٹریٹ اوے
5,000 बिलियन सिर्फ डेट एक चीज ऐड कर दूं, अगर बुरा ना माने, जब कोई भी हुकूमत आती है उसके पीछे एक कर्ज पिछली हुकूमतों जो लिया होता है वो मौजूद होता है। आप कोई कंपनी भी बाय करते हैं, अगर उस पर कोई लाइबिलिटीज़ होती हैं तो आप फिर ये कोशिश करते हैं कि किस तरह से डेट सर्विसिंग भी की जाए, किस तरह से वसाइल भी बढ़ाए जाए और किस तरह से मुनाफा कमाया जाए। सर वो कोशिशें कहाँ हैं आपकी? मैं गुजारिश करूं, अगर आप 5,000 बिलियन 2007 में आपका कर्ज हो और 2013 में जब हम 18 में आए तो वो 30,000 बिलियन हो, तो वो हमारी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है। आपने बिल्कुल कहा, एक बुनियादी चीज सही की, हर हुकूमत कर्ज लेती है, लेकिन जब 10 साल के अंदर कर्ज जो है वो 5,000 बिलियन से 30,000 बिलियन पहुंच जाए तो अदा हमने करना है। आपका ख्याल है कि हम 5,000 बिलियन जो कर्ज अदा कर रहे हैं वो हमने आज कर्ज लिया और कल से उसको हमने अदा करना शुरू कर दिया? उसमें ग्रेस पीरियड होते हैं, उसमें सब चीजें होती हैं। बाकी आपने बात की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की रिकवरी कैसे होगी। यस, इस वक्त लार्ज स्केल जो है मैन्युफैक्चरिंग लार्ज LSM -7.8 पे है। इसीलिए मैं समझता हूं सबसे बड़ी चीज पहले हो चुकी है, स्टेट बैंक कर चुका है कि वो 5.25% अपना डिस्काउंट रेट कम कर चुका है, और क्योंकि हमारी कोर इन्फ्लेशन इस वक्त 6 के लगभग है। बात आगे निकल जाएगी, यहाँ पर ये कर्जे थे, मुकम्मल कर, ये कर्जे थे। मैं वापस भी आता हूँ आपके पास, नवीद कमर साहब को भी इसमें ऐड करता हूँ। नवीद कमर साहब, ये जी जुबैर साहब क्लैरिफाई कर, ये देखें, इससे ज्यादा खराब स्टेटमेंट नहीं हो सकती। ये जो 5,000 कर्जे कह रहे हैं ना, इन्होंने 30,000 पर हमने छोड़ा था, ये कहते हैं 30,000 से इन्होंने लिए 18,000 अरब कर्जे, उसमें से दिए इन्होंने माइनस कर दिए 5,000, तो अब जाके वो 43,000 हैं। वो जो 13,000 बिलियन पड़े हैं उसमें वो 5,000 शामिल नहीं है जो वापस किए हैं, वरना अगर वो वापस न किए होते तो वो 48,000 होते। ये नेट एडिशन है, जैसे ये कह रहे हैं ना, हमेशा नेट। अच्छा जुबैर साहब, वो भाई नेट की बात कर रहा हूँ ना, नेट की बात कर रहा हूँ। प्लीज अगर जो 6,000 से 30,000 हुए थे उसी तरह से 30,000 से 43,000 हुए, तो 6,000 से 30,000 जब हुए थे तो उसमें हमने वापस स्टेटमेंट भी लॉजिकल दिया करें। अच्छा, ये स्टेटमेंट सुनने के बाद नवीद कमर साहब, ये स्टेटमेंट सुनने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तमाम हालात तो जब PTI की हुकूमत मौरिज़ वजूद में आई थी, इलेक्शन इन्होंने जीता था, उस वक्त भी थे, उनको पता था डेट सर्विसिंग भी करनी है, क्या हालात होंगे, पहले से तैयारी हो रही थी, शेडो गवर्नमेंट मौजूद थी, असद उमर साहब मौजूद थे। फिर उसके बाद इन्होंने 50 लाख घर, 2 करोड़ नौकरियां और न जाने क्या क्या वादे किए। तो ये सब कुछ तो सामने उस वक्त भी था, उस वक्त वो अनरियलिस्टिक बातें थीं, ये जो बातें अब हो रही हैं ये अनरियलिस्टिक हैं, क्या है? देखो, पहली चीज़ तो ये कि नंबर मैं करेक्ट कर दूं, क्योंकि कल ही हफीज शेख ने ये नंबर दिया कि ये पिछले साल में 7.5 ट्रिलियन जो है वो कर्जा लिया गया, जिसमें से जैसे कह रहे हैं हुमायूं, जो है 5 ट्रिलियन वो डेट सर्विसिंग में, जिसका ज़्यादातर हिस्सा वो है, इसको प्लीज़ गौर करें कि ज़्यादातर हिस्सा वो है जो कि जो डिवैल्यूएशन की वजह से आपका रुपी और डॉलर पैरिटी चेंज हुई, उसकी वजह से आपका कर्जा ऑटोमेटिकली बढ़ गया। नहीं, बट योर टोटल डेट सर्विसिंग इंक्लूडेड दैट डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट ना, जिसकी वजह से आप ये नंबर जो है सर डिवैल्यूएशन इज नॉट ए न्यू कर्जा, डिवैल्यूएशन इज नॉट ए न्यू कर्जा। नहीं, अदरवाइज तो हम में कोई भी बात नहीं कर सकेगा ना ऐसे। अगर हम यार एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट में बिल्ड कर रहा हूँ, सुने तो सही ना, ऐसे नहीं करें। पॉइंट ये है कि आफ्टर ऑल उसके बाद भी आप डेट सर्विसिंग भी निकाल दें उसमें से, फिर भी तो आपके पास अदर आपके करंट एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए आपने 1.5 ट्रिलियन जो है वो आप कह रहे हैं कि हमने करंट एक्सपेंडिचर के लिए यूज किया, बाकी जो 1 ट्रिलियन है वो भी बजटिंग के लिए। तो मतलब ये है कि हर साल ये नंबर जो है वो बिल्ड होता जा रहा है। ये नहीं है कि वो पिछली हुकूमतों ने बोरो किया और आप सारा कर्जा वापस कर रहे हैं, आप उसके ऊपर बिल्ड कर रहे हैं और उतनी तेजी से कर रहे हैं जो पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ।
تو یہ تو باتیں جو ہیں وہ نمبرز آپ نکال کے دیکھ لینا بھائی, میرے پاس بھی تو اکنامک سروے پڑا ہوا ہے. تو باقی جہاں تک یہ سوال ہے کہ یہ ایکسپیکٹیشنز کیوں ان کو پتہ نہیں تھا, یا ایک تو خیر الیکشن ایئر تھا, آئی گیس الیکشن ایئر میں آپ ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں, اور کچھ حد تک جو میرا خیال ہے کہ نائیویٹی بھی تھی, کہ کیونکہ ایکسپیرینس نہیں تھا ان کے پاس یا ان کی ٹیم کے پاس, تو وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے کہ بھائی جیسے انہوں نے کہا کہ ایماندار بندہ آ جائے تو لوگ ٹیکس دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر اگر یہ ایسا ہی تھا تو آپ کے ایکچولی ریونیو نامنل طریقے سے بھی چھوڑ دیں کہ ریئل کیا ہے انفلیشن کو چھوڑ دیں, نامنلی بھی آپ کا ٹیکس ریونیو کم ہوا ہے, تو پھر ایماندار ہے یا جو ہے غیر ایماندار بندہ ہے جو کہ ٹاپ پہ بیٹھا ہے جس کی وجہ سے لوگ ٹیکس نہیں دے رہے. تو اس قسم کی 5,000 نوکریاں پتہ نہیں کتنے گھر اور یہ اس کو تو فرینکلی سیریسلی کبھی بھی نہیں لینا چاہیے تھا. اور لیکن اب تو جو ہے جو سیریس بات بھی کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب معذرت کے ساتھ, وہ بھی کوئی سیریسلی نہیں لیتا. اچھا محمد زبیر صاحب, سر افراط زر کی شرح 6% پر لانے کا ارادہ ہے حکومت کا, ٹیکس ریونیو کے جو اہداف ہیں وہ بڑے ایمبیشس ہیں. سر ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک ماہرین کی ٹیم ہے جو کہ باہر سے آئے گی, اور وہ 200 ماہرین تھے, اس میں بہت سارے ماہرین تو ایسے ہیں جو باہر سے آئے بھی ہیں. تو یہ جو باہر سے آئے ہوئے ماہرین ہیں, کوئی ایسا ان کے پاس طریقہ کار ہے کہ ان نامساعد حالات میں بھی یہ 6% افراط زر اور دیگر ٹارگٹس کسی طریقے سے بھی میٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا, آپ نے پہلے یا پی ٹی آئی کے کسی بھی ہمدرد سے پوچھ لیں کہ وہ جو 200 ماہرین تھے جن کی وہ بات کرتے تھے اس میں حفیظ شیخ صاحب شامل تھے. ان کا تو یہ مذاق اڑاتے تھے اور لے کے ان 200 کو چھوڑ کے حفیظ شیخ کو لے کے آ گئے. تو ان ماہرین کو تو چھوڑ دیں, ان کے پاس کوئی ماہر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی اہداف ہوتے ہیں نا, جو آپ نے کہا کہ ٹیکس ریونیو بڑھانے کا, 25% ٹیکس ریونیو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم نے نیا کوئی ٹیکس نہیں لگایا, دوسری طرف کہتے ہیں کہ معیشت گرو نہیں کرے گی. تو جب معیشت گرو نہیں کرے گی اور ٹیکس نیا نہیں لگایا تو 25% 1 ٹریلین روپیز کہاں سے آئے گا؟ وہ نہیں آئے گا. جھوٹ بول رہے ہیں, پتہ ہے, ابھی بھی پتہ ہے ان کو کہ وہ نہیں آئے گا. اور یہ میں بار بار کہتا ہوں, یہ آپ بے شک مجھے 4 مہینے کے بعد سنا دینا, یہ 4 مہینے کے بعد انہوں نے وہ 4.96 ٹریلین کو اگر کوئی 4.4 یا 4.3 نہیں کرتے, پہلے جھٹکے میں تو کم کرتے ہیں, پھر وہ آہستہ آہستہ کرتے ہیں. تو مطلب آپ خود سوچیں کہ جو اکانومی گرو نہیں کر رہی, جس میں آپ نے نیا ٹیکس نہیں لگایا, تو پھر آپ 1 ٹریلین کہاں سے لے کے آئیں گے؟ 25% ٹیکس ریونیو. اتنی پور پرفارمنس جو پاکستان کی تاریخ میں کسی ٹیکس مینجمنٹ میں نہیں تھی, جو عمران خان کے انڈر ہوئی ہے. یہ سمجھتے تھے کہ جی ایماندار آئے گا تو 8,000 بلین ہو جاتا ہے. بھائی ایسے تھوڑا ہوتا ہے, دنیا ایسے چلتی ہے کہ ایک ایماندار, اب وہ کہتے ہیں اوپر ایماندار ہے, نیچے سارے وہ ہیں کرپٹ ہیں. لوگ ہی انڈسپلنڈ ہے, پیشنس نہیں ہے, ان میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو پہلے تو طے کر لیں کہ مسئلہ ہے کیا. تو نہ ان سے ٹیکس ریونیو ہونا ہے, نہ ان سے انفلیشن کنٹرول ہونی ہے. ہاں انفلیشن کنٹرول کیسے ہوگی؟ اب پچھلے جب سے یہ آئے تھے انفلیشن اوپر جا رہی تھی نا, اب پچھلے 2-3 مہینے میں کیوں نیچے آئی ہے؟ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. جس چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوگی, جب 2 طرح سے انفلیشن پڑتی ہے نا پرائسز. ایک تو کاسٹ پش ہوتی ہے کہ کاسٹ ایلیمنٹس بڑھ گئے تو اس لیے مہنگائی ہوگی. دوسرا ہوتا ہے ڈیمانڈ. جیسے آپ رمضان میں, پہلی رمضان کو ہم سب کہتے ہیں کہ جی کیلے کے, چاٹ کے, ہر چیز کی پرائسز بڑھتی ہے. وہ اس لیے بڑھتی ہے کہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, سپلائی ہوتی ہے. تو ڈیمانڈ ہے ہی نہیں. جب ڈیمانڈ ہی نہیں ہوگی, پورے جب بند ہے, تو پھر کہاں سے افراط زر ہوگا؟ تو وہ ان کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. ان کا کریڈٹ تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب اکانومی بھی گرو کر رہی ہے, 5% سے اوپر گرو کر رہی ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی ہے, آپ نئے پروجیکٹس بھی کر. یا ایک سمپل سی بات ہے سر, جس حکومت سے ساروں سے مل کے سر جوڑ کے سالہ سال گزر گئے, ایک BRD پروجیکٹ نہیں بن سکتا. ایک جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے رپورٹ دی تھی کہ کرپشن بھی ہے, انکمپٹنس بھی ہے, مس مینجمنٹ بھی ہے. پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ 45 دن میں FIU کو رپورٹ فائنلائز کر کے دیں, یہ پہنچ کے سپریم کورٹ اسٹے لے لے. اگر جس حکومت سے مل کے 3 صوبائی حکومتیں فیڈرل حکومت سے مل کے ایک پروجیکٹ نہیں بن سکتا, وہ پاکستان کیا بنائیں گے؟
ٹھیک سر، ایک بریک کی طرف جانا ہے، اور یہ بات تو جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان ریئلسٹک ٹارگیٹس نہیں ہیں یا میٹ نہیں کر سکتے، اس کا پولیٹیکل فال آؤٹ کیا ہوگا؟ ایک بریک کے بعد میں پوچھتا ہوں نوید قمر صاحب، ایک بریک کے بعد پوچھتا ہوں کہ اس کا پولیٹیکل فال آؤٹ کیا ہوگا، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کانفرنس بلانے، آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی بات کر رہی ہیں۔ جی نوید قمر صاحب، ویلکم بیک پروگرام میں۔ یہ بتائیں کہ پولیٹیکل اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا؟ نوکریاں نہیں ہیں لوگوں کے پاس، نوکریوں کی گنجائش بھی نہیں ہے، آنے والے دنوں میں بے روزگاری بڑھ سکتی ہے جو ماہرین بات کر رہے ہیں، پھر ٹیکس جمع کرنا ہے، 25% ٹیکس بڑھانا ہے تو وہ بھی عوام کی جیب سے نکلے گا، کیا دیکھ رہے ہیں آگے آپ؟ نہیں، پہلی چیز تو مجھے یہ 25% والی بات پہ بالکل یقین نہیں ہے، یہ تو انہوں نے صرف نمبرز کو بیلنس کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں ڈالا ہے۔ یہ دوبارہ سے آپ دیکھیں گے ریوائز ہوتا جائے گا، ہمارا ڈیفیسٹ بڑھے گا، اور ڈیفیسٹ بڑھے گا اس کے لیے فردر بوروئنگ ہوگی، ہمارا جو ہے قرضہ جو ہے وہ فردر ایکیومولیٹ ہوں گے۔ یہ تو ایزیلی اس وقت بیٹھے ہوئے بھی ہم یہ باتیں ساری کر سکتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میرا خیال ہے کہ جن ایریاز پہ ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے تھا اس پہ ہم نے بالکل نہیں کیا، اور جہاں کی ہم باتیں کر رہے ہیں، یا میرے بھائی ہمایوں باتیں کر رہے ہیں کہ جی ML1 اور بھاشا، بھائی پروجیکٹس تو سارے اچھے ہیں، لیکن بات ساری یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنی قوت ہو۔ مجھے تو یہ بھی خدشہ ہے کہ جو PSDP ہے اس پہ سب سے ہمیشہ یہ تو ٹریڈیشنلی لگتا ہے، اور سر اس میں تو بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے، معذرت آپ کی بات کٹ رہی ہے کہ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، میں سن رہا تھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ کئی 150-200 سال لگ جائیں، جو پیسہ ML1 کے لیے رکھا ہے اگر اسی تناسب سے پیسہ رکھتے رہیں گے تو یہ 200 سال میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ پہلے سال میں ہمیشہ کام ہوتا ہے۔ جی ہمایوں صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ایک چھوٹا سلیم بخاری صاحب، میں پولیٹیکل فال آؤٹ کی بات کر رہا تھا۔ عوام میں جب یہ تاثر جائے گا کہ ان کے پاس جیب سے پیسے بھی نکلنے، نوکریاں بھی نہیں ہیں، مشکلات بڑھ رہی ہیں، PTI کی حکومت کے لیے مشکل ہوگا عوام میں جانا، عوام کو فیس کرنا؟ میرے خیال سے جو ریاکشن میں تھوڑی بہت کمی کہہ لیجیے یا سرفیس پہ ریاکشن اب نہیں ہے، اس کے لیے تھوڑا سا ہی انتظار کرنا ہوگا جب یہ منی بجٹ کے لیے جائیں گے، جو کہ ان کو کمپلسری لے جانا پڑے گا، اس لیے کہ اہداف ان سے حاصل ہو نہیں سکیں گے اور ان سے گورننس جو ہے وہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ تو جب بڑا ہوا مزید بوجھ پڑے گا عوام کی جیبوں کے اوپر، مہنگائی زیادہ ہوگی، بے روزگاری بڑھے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوفناک صورتحال PTI کے لیے ہوگی۔ لہٰذا انہیں ابھی سے اپنی پالیسیز کی ڈائریکشن ویسی کر لینی چاہیے کہ وہ اس صورتحال سے بچ سکے۔ ہمایوں اختر صاحب ایگری کریں گے آپ اس سے کہ ابھی چاہیے کہ کریکشن کر لی جائے، کیونکہ تمام چاہے اپوزیشن ہوں، چاہے وہ انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار ہوں، چاہے وہ تاجر برادری ہو، سب کی رائے تقریباً ایک جیسی ہی ہے؟ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جواب دے دوں۔ بھاشا فنڈنگ 14 سال میں سب سے پہلی مرتبہ سب سے زیادہ فنڈنگ ہوئی ہے۔ پہلے سال میں دیکھیے میجر پروجیکٹس کا ایک فنڈنگ کا بیل کرو ہوتا ہے، شروع میں کم ہوتا ہے، بیچ میں میکسیمم خرچہ ہوتا ہے، آخر میں پھر کم ہوتا جاتا ہے۔ سو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سال خرچہ کو آپ سمپل طریقے سے ایکسٹریپولیٹ کر لیں تو اس طرح نہیں ہوتی فنڈنگ۔ دوسری، ہماری جو 13 ٹریلین روپے ڈیٹ پڑا ہے، کلیئرلی اس میں 5,000 روپے ڈیٹ نہیں بڑھا، صرف ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے پچھلے 2 سال میں 5,000 بلین قرضہ پچھلا ادا کیا ہے جو کہ ہمارا لیا ہوا نہیں تھا۔ تیسری بات یہ ہاؤسنگ کی آپ نے بات کی، اس دفعہ 30 بلین روپے سبسڈی ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کی، اور ہاؤسنگ میں کرنٹ ایکسپینڈیچر میں 35 بلین روپے رکھے گئے ہیں۔ سو یہ پروجیکٹ بڑا سیریس ہے۔ نوید بھائی نے ڈیٹ فار کرنٹ ایکسپینڈیچر کہا، نوید بھائی آپ مجھے پچھلے 10 سال کے بجٹ دکھا دیں۔ دیٹس دا میجر پرابلم۔ ہمارا ملک کرنٹ ایکسپینڈیچر کے لیے ڈیٹ لے رہا ہے، یہ اس دفعہ نہیں ہوا، سال سے ہر پارٹی کی حکومت میں، یہ فیکٹ ہے۔ چوتھی آپ نے بات کی، دیکھیے میں آپ کو ایک امید کی کرن بتاؤں، جو آپ کے انٹرسٹ ریٹس کم ہوئے ہیں اسٹیٹ بینک کے اور فردر میرے خیال 6 تک آ جائیں گے، یہ سب سے بڑا بوسٹ ہوگا مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لیے، اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کی کیونکہ بیس کم ہے 5.8 یا LSM کی -7.8 ہے، اس پہ کریڈٹ جب آئے گا
تو اس نے بڑا ریپڈلی گرو کرنا ہے، اور جو اوور آل جی ڈی پی کی گروتھ ہے 2.1 اس سے بہت زیادہ گرو کرے گا مینوفیکچرنگ، اور مینوفیکچرنگ سے نوکریاں آتی ہیں 75 سے 80%، اور مینوفیکچرنگ سے 75 سے 80% ایف پی آر کا ریونیو آتا ہے۔ ٹھیک ہے زبیر صاحب، سر ہمایوں اختر خان صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ مینوفیکچرنگ بڑھے گی تو میں خوش ہو رہا ہوں کہ عوام کو نوکریاں بھی ملیں گی، تو حالات تو اچھے ہونے جا رہے ہیں۔ نہیں، اب یہ ہم کہانی کب تک سنتے رہیں گے؟ جب آپ اپنے قرضوں کا بھی آپ کو اتنی سمجھ کہ آپ 13,000 بلین نیٹ ایڈیشن کیے آپ نے قرضوں کی، اسی حساب سے جس حساب سے عمران خان ہمیں بتاتے تھے کہ 6,000 سے 30,000 ہو گیا، تو 30,000 سے 43,000 ہو گیا۔ سر یہ پرائیویٹائزیشن حکومت کرنا چاہتی ہے اس دور میں، دنیا میں جو اس وقت بزنس کی حالت ہے، پرائیویٹائزیشن آسان ہوگی، بائر مل جائیں گے، کیا فورسی کر رہے ہیں آپ؟ نہ ان کو مارکیٹنگ کا کانسیپٹ ہے، نہ فائنینشیل کانسیپٹ ہے۔ کہاں سے آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے، کیوں آئے گا کوئی بائر اس وقت؟ کوئی دکان لینے کے لیے نہیں آئے گا، اتنے بڑے بڑے کارپوریشن لینے کے لیے کوئی آئے گا، اور اگر آئے گا بھی تو وہ پرائز کیا آفر کرے گا؟ ظاہر ہے کوئی پرائز نہیں آفر کرے گا، اور پھر آپ کا جھگڑا شروع ہو جائے گا کہ آپ اس قسم کی یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے اچھی طرح سے پرائیویٹائزیشن کا عمل اس دور میں چلانا؟ نوید قمر صاحب، کوئی برائٹ سائٹ، کوئی سنگل 1-2 کوئی 2-3 پوائنٹس ایسے جو اچھے بھی ہوں، آپ سمجھتے ہو کہ ہاں یہ بہت اچھا کام ہو گیا؟ کاش کہ ایسا ہوتا، ہمیشہ کچھ نہ کچھ تو اچھائی ضرور نظر آتی ہے ہر چیز میں، لیکن مجھے یہ مشکل ہو رہی ہے کہ جس سیکٹر کو بھی آپ دیکھ لیں، میرا تو خیال تھا کہ شاید یہ ہیلتھ میں اسپینڈنگ بڑھائیں گے، اور جس کی وجہ سے ہم موجودہ کرائسس کو فیس کر سکیں گے، کیونکہ وہ بھی نہیں ہو رہا۔ اور یا دوسرا میرا خیال تھا کہ جس چیز پہ یہ زیادہ کر رہے ہیں، ہماری جو بی آئی ایس پی کا پروگرام تھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بی آئی ایس پی اس کا حصہ ہے، لیکن آپ بات تو بار بار 12,000 کی کر رہے ہیں نا، 12,000 تو بی آئی ایس پی ہے، تو اس کو بڑھائیں گے، اس کے ریسیپینٹس کی جو لسٹ ہے وہ آپ کو اتنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، ڈیٹا بیس آپ کے پاس بنی ہوئی ہے، آپ ایک کٹ آف رکھتے ہیں کہ اتنے ہم پیسہ دے سکتے ہیں تو اتنے خاندان اس میں آ جائیں گے، آپ اس کو تھوڑا براڈن کرتے تو آپ کو اور بھی خاندان جو ہے وہ اس میں آ جاتے۔ نوید قمر صاحب، بریک کی طرف جانا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک بریک، اور بریک کے بعد مزید اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمایوں اختر صاحب کا بھی اس پہ ٹیک لیتے ہیں کہ جو کچھ کرنا چاہیے تھا، کئی رائے موجود ہیں، لیکن بنیادی سوال میرا پہلے بھی یہی تھا اور پروگرام کے آخر میں بھی یہی ہوگا کہ عوام کو کیا مل رہا ہے، کیٹیگوریکلی پوچھیں گے عوام کو کیا مل رہا ہے۔ ویلکم بیک سر ہمایوں اختر خان صاحب، 1 منٹ میرے پاس باقی بچا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو گفتگو کی محمد زبیر صاحب نے یا نوید قمر صاحب نے، سلیم بخاری صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، جو اعتراضات ہیں ان کو آپ دور کر دیجئے، اور یہ بجٹ جو ہے یہ تحریک انصاف کے بنیادی ایجنڈے اور اس کے ویژن کے بالکل عین مطابق ہے۔ کرونا ہینڈل کرنے کا دنیا کے کسی ملک کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کیسے ہے، ہر ملک کی ایک یونیک سی صورتحال ہے، اس کے اپنے اپنے وسائل ہیں، اپنی اپنی کیپیبلٹی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے لوگوں کی جان کا، لوگوں کی مال کا، اپنے ہیلتھ انفراسٹرکچر اپ گریڈ کرنے کا اور بزنس کی بحالی کے یہ ہم منصوبے سامنے لائے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ چلیں، تھینک یو سو مچ ہمایوں اختر خان صاحب، محمد زبیر صاحب، نوید قمر صاحب، سلیم بخاری صاحب، سینئر تجزیہ کار، گفتگو آپ نے سنی۔ حکومت کا ماننا ہے کہ یہ سروائیول بجٹ ہے، جو کچھ اس میں بہتری ہو سکتی تھی حکومت نے اس کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ عوام کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات بڑھیں گی، اس کا ہر شخص کو ادراک ہے اور اس کا برملا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔